بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اس پر سخت کڑے مزاج کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اس آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سربراہوں کو یعنی والدین کے ذمے یہ بات لگا دی ہے اور ان کے ذمے یہ عائد کر دیا اور فرض کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے ماتحت اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ رہنے والے ہیں ان تمام کے تمام لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کرے۔ جس طرح سے گھر کے اندر اگر کسی شخص کے بیڈ کے نیچے، چارپائی کے نیچے اگر آگ ہے تو رات کو دوسروں کو نیند نہیں آئے گی، اگرچہ وہ سو رہا ہے، وہ بالکل غافل سو رہا ہے، گہری نیند سو رہا ہے، ابھی ابھی آ کے سویا ہے، لیکن کوئی اس کو سونے نہیں دے گا، فوری اس کو اٹھایا جائے گا کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور آپ اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ نہ کرے گھر میں ایسا کوئی واقعہ پیش آئے تو ہر آدمی اس کو آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم لازم کر دیا ہے کہ سربراہوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی محنت کریں۔ جیسے سردی آتی ہے تو سردی سے بچانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، گرمی آتی ہے تو گرمی سے بچانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انتظام کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان اعمال سے بچوں کو بچائیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ایسی نیک تربیت کریں کہ وہ نیک تربیت کے نتیجے میں وہ جنت کے حقدار بن جائیں، وہ جہنم کے مستحق نہ قرار پائیں۔ اس قدر محنت کرنی چاہیے، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا چاہیے ماں باپ کو اپنی اولادوں کے لیے، اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے، ان کی ہدایت اور ان کی تربیت کے لیے دعا کرنی چاہیے اور محنت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی نافرمانی کا کام اولاد کرے تو اولاد کو سمجھانا اور ان کی اصلاح کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، من احب دنیاہ اضر بآخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیاہ فآثر ما یبقى علی ما یفنی۔ جو شخص دنیا کو اپنا مطلوب اور محبوب بنائے گا وہ آخرت کا ضرور نقصان کرے گا، اور جو آخرت کو اپنا محبوب بنائے گا وہ اپنی دنیا کا ضرور نقصان کرے گا۔ جب ان دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہی ناگزیر ہے تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ بس تم فنا ہونے والی دنیا کے مقابلے میں باقی رہنے والی آخرت کو اختیار کرو۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مبارک حدیث میں زندگی گزارنے کا ایک بہت اہم اصول ذکر فرمایا ہے۔ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ہم دین اور دنیا کو لے کے چلیں گے، دین اور دنیا کو لے کے چلیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، حج بھی ادا کریں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، گناہوں کے کام آئیں گے تو وہ بھی کریں گے، رشوت بھی دیں گے، لیں گے، سود کھانے میں، سودی لین دین میں احتیاط نہیں کرتے۔ اسی طرح سے مرد و عورت کی مخلوط مجالس جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے وہاں جانے سے گریز نہیں کرتے۔ کیوں؟ ہم دین کو بھی لے کے چل رہے ہیں اور دنیا کو بھی لے کے چل رہے ہیں۔ تو بھائی یہ فلسفہ بالکل ہمارا غلط ہے، ہم اپنے بچوں کے دل و دماغ میں اس بات کو بٹھائیں، یہ فلسفہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ دین اور دنیا، دیکھیے آپ اچھی طرح سے اس بات کو سمجھ لیجئے، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے ہیں، آپ نے یہ بھی سمجھایا ایک آدمی صبح اپنے کمائی میں نکلتا ہے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہ مال کما کر میں اپنے بچوں کا پیٹ بھروں گا اور اسی طرح سے بیوی کا، ماں باپ کا، اور ان کو سوال کرنے سے میں مستغنی کر دوں گا،
تو یہ وہ دنیا کمانے نہیں جا رہا، یہ دین ہے اس کا، یہ اس کا دین ہے۔ آج کل لوگوں کی زبانوں پر آتا ہے کہ ہم دھندا کرنے جا رہے ہیں، نہیں، یہ دین ہے۔ اگر ایک جوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، اسی طرح سے بچہ اپنے اسکول جاتا ہے، اس کو اگر ہم یہ تربیت دیں اور یہ سوچ دیں کہ اس تعلیم کے ذریعے سے آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور آپ نے اس تعلیم کے ذریعے سے ایک معاشرے کا بہترین فرد بننا ہے، اگر اس نیت کو لے کر وہ نکلتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یقیناً یہ اس کا دین ہے۔ اسی طرح سے ایک آدمی جو ہے وہ ایک جوان کالج میں جاتا ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہے، اور اگر یہ نیت کرتا ہے کہ یہاں سے جو میں تعلیم حاصل کروں گا اس کے ذریعے سے میں انسانیت کی خدمت کروں گا، یہ جذبہ اگر اس کے دل میں ہے تو یہ تو دین کا کام ہے۔ لیکن ایسے مواقع میں اس بات کی کوشش کرے کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ مثلاً اگر جوان آدمی اپنی تعلیم کے لیے نکلتا ہے اور وہاں اس قسم کا ماحول ہے، ایسا مکس گیدرنگ اور مخلوط ماحول ہے، اور اس میں بالکل یہ غیر محرم سے بچنے میں اجتناب بالکل نہیں کرتا اور بات کرتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے، ہنس کے کھلکھلا کے بات کرتا ہے، تو یقیناً یہ اپنی آخرت کا نقصان کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ دین کو بھی لے کے چل رہا ہے اور دنیا کو بھی لے کے چل رہا ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کمانا ہے اور یہ اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اس فلسفے کو سمجھا جائے، یہ بالکل غلط سوچ ہے کہ ہم دین اور دنیا کو لے کے چل رہے ہیں، گناہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، نیکی بھی چل رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے جی؟ دین اور دنیا کو لے کے چل رہے ہیں۔ نہیں، ایسا دین اور دنیا نہیں ہے، بالکل یہ غلط فلسفہ ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ہمیں حد بتائی ہے کہ آپ ٹھیک ہے، یہ سارے کام بھی آپ لے کے چلیں، آپ نے اس معاشرے میں رہنا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ رہن سہن بھی اختیار کریں گے، ان کے پاس آپ جائیں گے، ان کو آپ اپنے گھر میں بلائیں گے، آپ معاشرے میں ایک معاشرے کا ایک فرد بن کر رہیں، بہترین فرد بن کر رہیں۔ یہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور تنہا زندگی جا کے گزاریں، اسلام یہ نہیں کہتا۔ ہاں البتہ جہاں آپ کا کوئی ایسا عمل جو دین کے عمل سے متصادم ہو، ٹکراؤ پیدا کر رہا ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی طرف بات جا رہی ہو، تو وہاں آپ آخرت کو ترجیح دے دیں، دنیا کے اس معاملے کو آپ چھوڑ دیں۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سمجھایا کہ ایسے مواقع پر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کو ترجیح دینا چاہیے، دنیا کی فانی چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک دعا ہے، اللہم انی اسألک مما عندک، اے اللہ جو کچھ تیرے پاس ہے، اے اللہ اس تمام کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وافض علی من فضلک، اور اے اللہ اپنا فضل ہمیں میرے اوپر بہا دے، اور اسی طرح سے وانشر علی رحمتک، اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت کو بہا دے، وانزل علی من برکاتک، اور اے اللہ اپنی برکتوں کی بارشیں میرے اوپر نازل فرما۔ یہ دعائیں ہم سب کو یاد کرنے کی ہیں اور پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس جایا کرتے تھے، اور آپ نے یہ حکم دیا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو موت کے بارے میں تسلی کی بات کہو، کیونکہ وہ تمہاری اگرچہ یہ گفتگو اگرچہ اللہ کے فیصلے کو تو نہیں بدل سکتی، مگر اس مریض کے دل کو سکون پہنچائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک شخص شدید بیمار ہے تو آپ اسے کہیں کہ نہیں بھائی الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں، اللہ نے چاہا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اور پہلے سے آپ بہتر نظر آ رہے ہیں، آپ تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے اس کی زندگی تو نہیں بڑھے گی، لیکن جتنا وقت وہ جیے گا اس کو تسلی ضرور رہے گی۔ آپ اس کے سامنے یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ تو مرنے لگا بیچارہ، اس کی تو حالت ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے تو یہ اس قسم کے جملے جو اس کی زندگی سے اس کو مایوس کریں، ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے، ایسے جملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔